صدر علی وقار، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلہاتی کھیتی، سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب اور یہ مہکتے عندلیب کس کی مرہون منت ہے؟ حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جہاں نہ تو کوئی کلی کھلتی ہے اور نہ کوئی بلبل چہکتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ کس کا ہے؟ وہ باغبان محبوب کل دانائے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس کی بات سے انسانیت میں جان آ گئی اور اس کی روح نکھرنے لگی۔ خود جور و جفا کی تاریک میں بھٹکنے والی انسانیت مہر و وفا اور ہدایت کے دیے اور دیپ جلانے لگی تو شاعر انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھ کو بینا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ، ضابط حیات اور ارشاد خداوندی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کی درستگی ہی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا، سلمن قطع کا، جو تم سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو، وَآتِمن حرمکا، جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کرو، وَعْفُ عَمَّن ظَلَمَکا، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ غرض یہ کہ آپ کی سیرت کمال و صفات کا مجموعہ ہے۔ جناب والا، میں کس پہلو کو اجاگر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو اپنانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، حب نبی کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اس نادا کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر میری سیرت نہ اپنائے۔ میری اتباع کے سوا اس کے لیے کہیں نجات نہیں۔ اب اس نجات کو پانا ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے، درے فیض محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے، درے فیض محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش و دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، کہ بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے، کہ بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ والسلام۔